بتا رہے تھے کہ ہم 35 سال سے 40 سال سے مسلم لیگ سے وابستہ ہیں، میاں نواز شریف کی لیڈرشپ سے وابستہ ہیں. انہوں نے بڑے ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور ٹو دی پوائنٹ سب نے اپنی بات کی، اپنی پوزیشن جو ہے وہ بتائی، اپنے حق کو جتایا کہ وہ کس طرح سے حقدار ہیں کہ انہیں پارٹی ٹکٹ دے. لیکن کسی نے کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی، اور بہت اچھے ماحول میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خوشگوار لمحات تھے کہ جب تمام لوگ اپنی لیڈرشپ سے جو ہے وہ مل رہے تھے اور اپنی بات جو ہے وہ کر رہے تھے. تو یہ 122 جو ہے وہ لوگوں کو انٹرویو کیا ہے، یہ NA 51 سے NA 57 تک، اور اسی طرح سے PP 6 سے لے کے PP 19 تک یہ حلقے تھے. ان حلقوں کے متعلق جو ہے وہ بورڈ نے اپنی ابتدائی ڈسکشن جو ہے وہ کر لی ہے، اور فیصلہ یہی ہے کہ 2-3 ڈویژنز کو جب ہم کر لیں گے تو اس کے بعد وہ اناؤنس کر دیں گے، اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے 10 دن میں جو ہے وہ اس ایکسرسائز کو اسی طرح سے جو ہے وہ مکمل کیا جائے گا. ابھی 2 دن جو ہے وہ کل KPK کے ڈویژنز ہیں، ان کے متعلق پارلیمانی بورڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کو انٹرویو کرے گا، اور اس کے بعد پرسوں جو ہے وہ بلوچستان ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ہم جو ہے وہ پنجاب کا شیڈول جو ہے وہ جاری کریں گے. بیچ میں میاں نواز شریف صاحب کی اپیل کی اگر تاریخیں ہیں، جس طرح سے غالباً جمعرات کو انہوں نے پیش ہونا ہے، تو اس کے لیے کوئی 1-2 دن کا بیچ میں وقفہ ہوگا، اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون پوری طرح سے الیکشن کے لیے تیار ہے، اور پاکستان مسلم لیگ کے ورکرز، اس کے سپورٹرز، ووٹر جو ہے وہ پوری طرح سے پرجوش ہیں کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور پارٹی کو عوامی مینڈیٹ ملے، اور اس کے بعد وہ وعدہ جو 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے پوری قوم سے کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی، قوم نے ہمیں مینڈیٹ دیا جو کہ انشاءاللہ دے گی، تو ہم ملک کو اس بحران سے، غریب آدمی کو جس کی زندگی مشکل نہیں ناممکن ہو چکی ہے، اور جس طرح سے مہنگائی کی وجہ سے عام آدمی کا برا حال ہے، اور اس بحران میں پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہے، تو اس بحران سے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو نکالیں گے، اور پاکستان دوبارہ 17-18 کی طرح جو ہے وہ ٹریک پہ آئے گا، آگے بڑھے گا، اور انشاءاللہ تعالی خوشحالی کی منزل حاصل کرے گا. اچھا راز صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی مولانا فضل الرحمان پہنچے میاں نواز شریف سے ملاقات کے لیے، کوئی بڑا بریک تو سامنے آئے گا؟ اور دوسرے بتائیے گا کہ میاں نواز شریف سندھ کے دورے کے پہ بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی، میاں نواز شریف صاحب 4 صوبوں کا دورہ کریں گے، پورے پاکستان میں وہ جائیں گے، اور سندھ بھی یقیناً جو ہے وہ جائیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تشریف لائے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہم بعض جگہوں پہ، یعنی الیکشن الحاق جو ہے، الائنس جو ہے، اس کے اوپر تو شاید کوئی ابھی بات کوئی اس وقت زیر غور نہیں ہے، لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم جو ہے وہ فلیکسیبل ہیں، اور وہ جن جماعتوں سے بھی ممکن ہو سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت ہو بھی رہی ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر پیش رفت ہو سکتی ہے. باری باری طے ہوا نا ایک سائڈ سے دینے پر دانیال عزیز کو نوٹس ہوا، نوٹس ملنے کے بعد انہوں نے 2 انٹرویو اور دے دیے ہیں، تو اب کیا جو پارٹی ہے وہ کارروائی کرے گی، کیا کرے گی؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ دانیال عزیز صاحب ہمارے بھائی ہیں، وہ ایک صوبائی حلقے کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسی ناراضگی کہہ لیں یا ان کا غصہ کہہ لیں، اسے وہ پوری پارٹی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پریویل کرنا چاہتے ہیں. اگر یہی وجہ تھی کہ احسن اقبال صاحب کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی تھی، یا مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے کوئی میڈیا پہ جو ہے وہ مشکل آ رہی تھی، تو 16 ماہ جو ہے وہ کیا کرتے رہے دانیال عزیز صاحب؟ اس وقت وہ بات کرتے. 16 ماہ کے بعد جب گورنمنٹ
جو ہے وہ اس نے اپنی مدت پوری کی ہے، تو اس کے بعد یہ 3 ماہ ہو گئے، 3-3.5 ماہ، اس میں وہ بات کرتے۔ ابھی اب آ کے جب وہ اویس قاسم کے ٹکٹ کا مسئلہ ہوا اس حلقے سے، احمد اقبال جو احسن اقبال صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ دانیال عزیز صاحب شاید اویس قاسم کو وہاں سے الیکشن لڑانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے، یہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اگر دانیال عزیز صاحب چاہیں کہ اویس قاسم کو ہی لڑانا ہے، یا احسن اقبال صاحب کے بیٹا ضد کرے کہ جی میں نے لڑنا ہے، تو پارٹی اس کے اوپر میرٹ کے اوپر فیصلہ کرے گی۔ تو دونوں کو جو ہے وہ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اس قسم کی صورتحال کہ جو آپ اپنے حلقے سے اٹھا کے، نارووال کے ایک حلقے سے اٹھا کے اسے پورے صوبے پہ اور پورے ملک پہ جو ہے وہ اس کو نافذ کریں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے۔ ایک منٹ ایسے نہیں، زوب ایسے نہیں، اچھا نہیں ہوگا ایسے، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، پلیز ڈونٹ ڈو اٹ۔ ہو سکتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کتنے پرسنٹیج جو نئے کینڈیڈیٹس کو اپرچونٹی دی ہے یا پرانے والے لوگ زیادہ الیکشن نہیں، دیکھیں ابھی تو فیصلہ نہیں ہوا، اور جب بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ مکس میچ ہوتا ہے۔ اس میں ٹکٹ جو ہے وہ نہ اس بات پہ کہ جی نوجوان ہے، اور نہ اس بات پہ بھی یہ کوئی اپنا اولڈ ایج ہے، اس بات پہ تو ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ ٹکٹ کا فیصلہ جو ہے اس کے اوپر پیراماؤنٹ کنسیڈریشن جو یہ ہوتی ہے کہ پارٹی کو سیٹ ریٹرن کر کے کون دے گا، پارٹی کے لیے کون جو ہے وہ سیٹ ون کرے گا، وہ کوئی جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو یا وہ کوئی نوجوان ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس حلقے میں، اس ضلع میں کنسنسس کیا ہے۔ اب جب پورا ضلع آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، سارے لوگ جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ کون جو ہے یہاں پہ بہتر ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلے جو ہیں یہ عمر کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے۔ عمر جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 25 سال ہونی چاہیے، اور وہ جو اپر لمٹ ہے وہ ہے کوئی نہیں، وہ جب تک بھی ہاتھ پاؤں چلتے ہیں تو الیکشن جو ہے وہ لڑا جا سکتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کی جو الیکشن کے ڈیلے ہونے کی، دیکھیں یہ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے یہ کسی نے نہیں دی، نہ کسی گورنر نے دی ہے، نہ چیف منسٹر نے دی ہے، نہ الیکشن کمیشن نے دی ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ سامنے بلا کے سب کے دستخط کروائے ہیں، پریزیڈنٹ کے دستخط کروائے ہیں، اٹارنی جنرل کے کروائے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل کے کروائے ہیں۔ اور جس طرح سے انہوں نے ایک اناؤنسڈ ڈیٹ آف الیکشن جو ہے پول جو ہے وہ مقرر کی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ڈیٹ سے نکلا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیٹ جو ہے وہ آگے پیچھے کی جا سکتی ہے۔ 8 فروری کو انشاءاللہ تعالی پاکستان میں الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ جو ہے وہ عوامی مینڈیٹ حاصل کرے۔ رانا صاحب عمران خان صاحب کے اور شاہ محمود کے اوپر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہو رہی ہے، اور عمران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے ان کا گواہی کے طور پر بلایا جائے۔ آپ کے خلاف بھی آپ کی جب 2018 کا الیکشن تھا، نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں متعدد اپنی اسپیچز میں کہا کہ جنرل باجوہ ہی تمام فساد کی جڑ تھے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو یہ کہنا ہے، آپ ان کے اس مطالبے کی تائید کریں گے؟ دیکھیں بلانا یا نہ بلانا اس کا فیصلہ تو کرے گی عدالت کرے گی، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ ایک دن ایک جھوٹ بولتا ہے، دوسرے دن جو ہے وہ اس کے الٹ جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ یہ تو اس نے یہ کہا نہیں ہے اپنا پہلے کہ جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے جو ہے وہ میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ نہیں یہ امریکہ نے نہیں گرائی، یہ تو جنرل باجوہ نے یہاں بیٹھ کے جو ہے وہ سازش کی ہے میرے خلاف، اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے خلاف جو ہے وہ کوئی باہر جو ہے وہ لندن پلان بنا اور اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ 9 مئی ہوا۔ اس سے کوئی بے شرم آدمی سے پوچھے کہ یہ 9 مئی سے پہلے جب تم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں جگہ پہ جا کے احتجاج کرنا ہے، یہ لندن میں بیٹھ کے کوئی تمہیں مجبور کر رہا تھا کہ تم یہ تقریریں کرو؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تم لوگوں کو جو ہے وہ یہ چیزیں سمجھاؤ اور نوجوانوں کو گمراہ کرو؟
ان کے ذہنوں کو خراب کرو اور انہیں یہ سمجھاؤ کہ جناب اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے فلاں فلاں جگہ پہ جا کے جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے. گرفتاری نہ دینے کا فیصلہ کس کے کہنے پہ کیا تھا تم نے؟ امریکہ کے کہنے پہ کیا تھا یا میاں نواز شریف کے کہنے پہ کیا تھا کہ میں نے گرفتاری نہیں دینی؟ وہ بھائی تمہیں گورنمنٹ گرفتار کرنا چاہتی ہے یا کوئی اپنا ایجنسی گرفتار کرنا، تم دو گرفتاری، اس کے بعد تم اپنا جو ہے وہ ضمانت کا حق جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسرسائز کرو. وہ جو جناح ہاؤس میں جن لوگوں نے آگ لگائی اور وہ تمہارا بھانجا جو ہے وہ جو ہے وہ چھڑی پہ وردی گھما رہا تھا، وہ ہمارا رشتہ دار ہے یا وہ تمہارا رشتہ دار ہے؟ اسے کس نے کہا تھا؟ اس سے پوچھو نا، پھر تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہارے خلاف سازش ہوئی تھی یا خود تم نے اپنی رونیت میں، اپنے تکبر میں اور اپنے جو ہے وہ غرور میں تم نے جو ہے وہ یہ حرکت کی اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. اب تم کہتے ہو کہ جی میرے خلاف سازش، یہ سازش اگر یہ سازش ہے تو یہ تم نے ہی اپنے خلاف کی ہے، یہ سازشی تم خود ہی ہو. اچھا پہلے دوسرے لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید سسٹم کے لاڈلے ہیں، اب اندر سے آواز اٹھ رہی ہے اور سابق وزیر اعظم شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں کہتا تھا کہ اب یہ آوازیں لگ رہی ہے، ایسے انتخاب کا کیا فائدہ جس میں میاں نواز شریف صاحب لاڈلے بن کے اتریں گے. اور رانا صاحب اس میں نہیں چلیں آپ یہ بتائیں. بھی شامل کیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاسی الحاق کرنے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیا آئندہ آنے والے اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو صدر جو ہیں وہ فضل الرحمان بننے جا رہے ہیں؟ ان کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحاق کے اوپر کوئی بات چیت ابھی نہ شروع ہوئی ہے نہ مکمل ہوئی ہے. یہ فیصلے جو ہیں یہ پارلیمنٹ کے وجود میں آنے کے بعد ہوتے ہیں. پارلیمنٹ جب وجود میں آ جائے گی پتہ چلے گا وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، قومی اسمبلی کے اسپیکر، پریزیڈنٹ، تو یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر بات کرنا جو ہے وہ قبل از وقت ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، اسے الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے جو ہے وہ یعنی مانیٹرنگ جج بٹھائے جائیں، سزائیں اناؤنس کروائی جائیں، تو کیا اگر وہ سزائیں اور وہ مقدمے جو ہے وہ اگر ختم ہو رہے ہیں تو یہ کوئی لاڈلا پن ہے؟ لاڈلا تو وہ تھا کہ جسے مسلم لیگ نون کی چلتی حکومت کو اور ملک کو ترقی کی طرف بڑھتے ہوئے روک کے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی. میاں نواز شریف کو جو ہے وہ نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ مسلط کیا گیا، وہ لاڈلا پن تھا. اب روٹین میں اگر لوئر کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کلعدم قرار دے رہا ہے تو یہ عین انصاف ہے. سب سے ضروری جو اقدام ہے وہ فنڈز کی فراہمی ہے، جو کہ آپ کی حکومت نے فنڈز فراہم نہیں کیے تھے تو پچھلے شیڈول میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے. اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. آج چیف الیکشن کمشنر خط لکھ رہے ہیں پرائم منسٹر کو کہ جو 17 ارب روپے درکار ہیں وہ برائے مہربانی فوری جاری کریں تاکہ 8 فروری کے الیکشن کو یقینی بنائیں. تو اگر جو نگران حکومت ہے وہ پیسے جاری نہیں کرتی یا وزارت خزانہ پیسے جاری نہیں کرتے تو کیا مسلم لیگ نون نگران حکومت پر دباؤ ڈالے گی کہ پیسے فوری طور پہ یہ جاری کرے؟ مسلم لیگ نون کو دباؤ ڈالنے سے پہلے میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ جائے گا یا سپریم کورٹ اس کا از خود نوٹس لے گا اور فنڈ جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے. ویسے یہ کہنا کہ نگران حکومت فنڈ جاری نہیں کر رہی، یہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہے. جیسے ہی وہ مطالبہ ڈیمانڈ پہنچے گی کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فنڈ جاری کرے گی. جنرل باجوہ کے متعلق عمران خان نے کہا کہ جنرل باجوہ نے دونوں لوگوں کے کہنے پر سب کچھ کیا، انہیں اب عدالت بلائیں گے اور انہیں عدالت میں گھسیٹیں گے. لیکن نہیں، وہ تو کئی کچھ ہی کہتا رہا ہے، اس کے کہنے کی کون سی بات ہے؟ یعنی معاملہ یہ ہے کہ اس نے تو کئی کچھ کہا کہ میں فلاں کو گھسیٹوں گا، فلاں کو بند کر دوں گا، فلاں کو چھوڑوں گا. نہیں، سارا کچھ اسی طرح سے ہے.
खुद ही जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से जो है वो अडयाला जा पहुंचा है वो। अच्छा, उसके कहने लोधी साहब, एक मिनट, लोधी साहब। जी ये बताते हैं कि इमरान खान की जो उनके वकला से मुलाकात हुई उसके अंदर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि 9 मई का वाक़या जो है ये लंदन प्लान का एक हिस्सा था। इस मुताबिक मैं इससे पहले भी ये बात जवाब दे चुका हूँ। आप मुझे बताएं कि अगर 9 मई का वाक़या लंदन प्लान का कोई यानी शाखसाना या उसकी वजह से था, तो क्या 9 मई को जो हुआ, 9 मई को जो आर्मी हाउस पे पहुंच के इन्होंने आग लगाई, वो कोई लंदन प्लान वालों की वजह से लगी थी या वो कोई लंदन से किसी ने कहा था? ये अपना यास्मीन राशिद साहबा जो कह रही हैं कि इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे हो के फिर जो है ना वो अपना कोर कमांडर हाउस की तरफ जो है वो हमने इकट्ठे होके जाना है, इंतजार करने जरा। ये कोई लंदन से उसे इंस्ट्रक्शन मिली थी? एजाज चौधरी जो अपने बेटे से फोन कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है और कह रहा है कि हमने कुछ नहीं छोड़ा वहां पे, हर चीज को हमने जो है वो आग लगा दी है, हर चीज बर्बाद कर दी है। तो ये वो अपने बेटे को जो फोन कर रहा था, ये कोई लंदन मैसेज भेज रहा था कि जी हमने जो है वो सारा कुछ जो है वो कर दिया है, जो मुराद सईद कह रहा था। आप देखें इनके तमाम जो इनके टेप्स हैं, इनकी जो बातें महफूज हैं, एजेंसीज के पास हैं। अगर वो सारी कहीं चला दी जाए तो ये तो मुंह दिखाने के काबिल न रहे, ये तो अपना केस जो है वो डिफेंड करने के जो है वो काबिल न रहे। वो जब कह रहा है कि जी आपको तमाम जगहों का पहले से, ये मरासी कह रहा है कि पहले से आपको समझा और बता दिया गया है, अब आप निकलें और वहां पे पहुंचें। और उसके मुताबिक जो है वो एक ही तरफ चले हैं सारे, एक ही अदारे के ऊपर, दिफाई अदारे के ऊपर जो है वो छप ने जाके हमलावर हुए हैं और आग लगाने का सामान पहले से मौजूद था। अगर पेशावर में कोर कमांडर हाउस में दाखिल नहीं हो सके, वहाँ पे गार्ड्स ने जो है वो आगे से फायर किया, आगे से डिफेंड किया, तो साथ वो रेडियो पाकिस्तान की जो है वो 100 साला तारीखी बिल्डिंग थी, उसे आग लगा दी। वहाँ से निकले हैं तो एक वहाँ पे बकर मंडी थी, वहाँ पे बकरियाँ और जो है वो भेड़ें थी, वो उनको इन्होंने आग लगा दी है जी। हमारे ऑफिस पे भी आग लगाने के लिए आए, मेरे घर पे भी गए। तो मामला ये है कि ये सारा कुछ जो है, अगर लंदन प्लान था तो भाई ये सारा कुछ जो है ये आपने फिर किसके कहने के ऊपर किया? कोई लंदन से आपको कोई फोन कर रहा था? ये मियां नवाज शरीफ ने आपको कहा था कि आप अपने लोगों को समझाएं कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो आपने फलां जगह पे जाके हमला करना है। ये गिरफ्तार ना होने का फैसला, ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला करने का फैसला जो है, ये आपने मियां नवाज शरीफ के कहने के ऊपर किया था। तो इन्हें कोई शर्म करनी चाहिए। और ये झूठ जो है ये इस तरह से नहीं चलेगा। अभी तक ये कुछ हल्कों के जैसे तासर आ रहा है कि लाडले हैं जो कि अभी तक कोई भी इनको सजा नहीं हो पाई, और इसका क्या, इसके बारे में आपका क्या? देखिए जी, मामला ये है कि हमारी अपनी रवायात हैं। अब उसे जेल में जिस तरह से रखा गया है जी, रोज जो है वो देसी मुर्गी जो है ना वो देसी घी में खा रहा है। और वो चीज जो मैं कहा करता था कि उसे तुम्हें एक चीज नहीं दी जाएगी, बाकी सब कुछ मिलेगा, वो पहले वो मिल रही है, बाकी सब कुछ बाद में मिल रहा है। वहाँ पे उसे लाइब्रेरी फराहम की गई है, उसे वहाँ पे जिम जो है वो बना के दिया गया है, बैरक जो है वो दीवारें गिरा के बैरक खुली कर दी गई है। यानी उसे जिस किस्म की सहूलतें दी गई हैं, मैं और रिकॉर्ड कहता हूँ कि हमें कोई एतराज़ नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं। हमारा वो घटिया ज़हन नहीं है कि हम कहेंगे जी इसकी जेल से एसी निकालो, वहाँ से पंखा निकालो और वहाँ से इसको मेडिसिन दो। घर का इसको जो है वो खाना मिल रहा है, दिल करे वहाँ पे पकवाए, दिल करे जो है वो घर से मंगवाए। तो इस किस्म की जब सहूलतें मिल रही हों जेल में और सारा दिन जो है वो कोई और काम भी ना हो, तो फिर बंदे को जो है ना वो खरमस्ती लड़ती है ना। ये खरमस्ती लड़ी है उसको। एक मिनट, अब इधर से उल्फत बस इधर से लीबिया भी लग गया बकौल आपके आदमी कहते हैं कि वो फ्रॉड है, 2 समातों के अंदर वो खत्म हो जाएगा। कौन सा जी? हाँ बिल्कुल वो खत्म होना चाहिए। ये गालबन वही है कि राशिद मलक अरशद वाला
تو وہ خود جو کہہ کے گیا ہے اس کے بعد یہ فیصلہ رہ سکتا ہے. اس دور میں گاڑیاں بھر بھر کے ثبوت کے طور پہ آتے تھے, والیوم 10 کا بہت زیادہ ہوتا, اربوں روپے وہاں پہ خرچے گئے. یہ بتا دیجیے باقی لوگوں کو تو معاف کر رہے ہیں, دوسرے لوگوں کو کیا یہ جو سرکاری افسران جاتے رہے, نیب والے جاتے رہے, ان کے لیے بھی عام معافی آپ کی جانب سے؟ دیکھیں عام معافی جو ہے وہ تو کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اس وقت ملک جو ہے انہی وجوہات سے, یہ کام کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا یا پہلی مرتبہ زیادہ جو ہے وہ آؤٹ آف پروپورشن ہو گیا. اس سے پہلے بھی یہ کھیل جو ہے وہ کھیلا جاتا رہا ہے, لیکن اب ملک جو ہے وہ چلتے چلتے ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اب آپ یا پہلے اپنے سروائیول کی لڑائی لڑ لیں یا پھر یہ اپنی لڑائی لڑ لیں. اس لیے پاکستان مسلم لیگ نون نے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پہلے پاکستان کے سروائیول کی جنگ لڑیں گے. ہم پہلے جو ہے وہ پاکستان کو اکانومی کے بحران سے نکالنے, غریب آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کی جنگ لڑیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ جو یہ سارے معاملات ہوئے ہیں اس کے اوپر ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن بن جائے یا کسی کو سزا جزا کی صورت بن جائے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے گی. آج پی ایم این کا اجلاس شروع ہونے سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب کا ایک بہت اہم ایک پیغام آیا ہے, ایک بیان آیا ہے آج کا. انہوں نے کہا کہ ہم ہر سیاسی جماعت کے ساتھ چارٹر آف اکانومی کریں گے, ہم اس موقع پر قائم ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب آئے ہوئے ہیں, اس کے بعد پیپلز پارٹی بات جاتی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی نئی قیادت کے ساتھ بھی چارٹر آف اکانومی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں چارٹر آف اکانومی جو ہے جس طرح سے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, یعنی کچھ بنیادی چیزوں کو تمام جماعتوں نے بیٹھ کے طے کر لیا کہ جی یہ ایک لائن ہے, اس کو کراس نہیں کرنا. اسی طرح سے چارٹر آف اکانومی جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ بٹھا کے کیا جانا چاہیے. چند بنیادی فیصلوں کے بغیر آپ اس بحران سے نہیں نکل سکتے. کوئی ایک جماعت اس ملک کو اس بحران سے نہیں نکال سکتی. مسلم لیگ نون جب یہ بات کر رہی ہے تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم لیڈ کریں گے ملک کو اس بحران سے نکالنے کی کوشش کو, ہم لیڈ کریں گے. تو معاملہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو, لیکن وہ جماعتیں جو پارلیمنٹ میں موجود ہوں, جب پارلیمنٹ مارز وجود میں آ جائے گی اس میں جو بھی جماعت ہوگی, وہ کوئی بھی جماعت ہو, بھلے ہم اسے اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, ان تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے آپ کو چارٹر آف اکانومی کرنا پڑے گا. لاسٹ کوشچن جی. کہ منشور کمیٹی کے سربراہ ہیں عرفان صدیقی صاحب, اس میں منشور کمیٹی میں یہ طے ہوا ہے کہ نیب کا ادارہ آپ لوگ جب اقتدار میں آئیں گے تو نیب کا ادارہ رہے گا یا نہیں رہے گا, یا آپ لوگ ختم کریں گے نیب کے ادارے کو. ایون فیلڈ میں 1 ارب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے کی تحقیقات کے اوپر, اس کی گنجائش بھی ہوگی کہ 1 ارب روپے لگایا گیا اس تحقیقات کے اوپر. دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت آنے پہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے, لیکن منشور میں کوئی شاید ان کسی ادارے کو بند کرنے یا کسی کو کھولنے کی بات نہ ہو, لیکن بنیادی طور پہ منشور میں احتساب کے ادارے کے قیام کی ضرورت کے اوپر بات ہوگی, کیونکہ اس کے بغیر بھی جو ہے وہ ملک نہیں چل سکتا. لیکن جو نیب نے کیا ہے تو ایسے کسی ادارے کے اوپر جو ہے وہ نہیں خرچ ہونا چاہیے, یا ایسا کوئی ادارہ نہیں ہونا چاہیے جو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے لیے استعمال ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اصول پہ منشور کے اندر جو ہے وہ ضرور بات ہوگی, لیکن کسی ادارے کے نام کے حوالے سے شاید اس ڈاکومنٹ میں بات نہ ہو. تھینک یو جی. تھینک یو جی.